بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جنگ صفین کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت نہ کرنے کے اسباب کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا جواب دیا تھا، اور پھر کیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان کی طرف خروج کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے، صحیح سند اور روایات سے آپ کو بتائیں گے۔ دونوں طرف سے کیسے صلح کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن وہ کون لوگ تھے جو ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے۔ ناظرین، لڑائی کے آغاز سے اختتام تک مکمل احوال بھی ویڈیو میں شامل کریں گے۔ کیسے دونوں لشکروں کی جانب سے شہداء کو دفن کیا جاتا تھا، اور کیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو بہو پورا ہوا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح ہوئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں لشکروں کے شہداء کے لیے دعا کی۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کو پیغام بھیجا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کپڑوں میں شہادت پائی ہے وہ مجھے بھجوا دیجیے۔ انہوں نے ان کی وہ قمیض جو خون سے لت پت تھی اور وہ بال جو ان کی داڑھی سے نوچے گئے تھے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھجوا دیں۔ انہوں نے پھر نعمان بن بشیر کو بلوایا اور ان کے ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خون سے رنگین قمیض اور داڑھی کے نوچے ہوئے بال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیے۔ وہ یہ قمیض اور ان کا خط لے کر روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جب روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خون آلود قمیض کے علاوہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ انگلیاں بھی تھیں جو ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے ہوئے کٹ گئی تھیں۔ نائلہ بنت الفرافسہ کلبیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ وہ کلب قبیلے کی شامی خاتون تھیں۔ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شام پہنچے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منبر پر رکھ دیں اور سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلیاں قمیض میں ٹانگ دیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عام لوگوں کے سامنے ان چیزوں کی نمائش کرتے رہے۔ وہ کبھی یہ چیزیں اوپر اٹھاتے اور کبھی نیچے رکھ دیتے۔ لوگ ان کے ارد گرد رو رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا انتقام لینے کی ترغیب دے رہے تھے۔ شرحبیل بن الصمت الکندی آئے۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے خلیفہ تھے، اگر آپ ان کے خون کا بدلہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ شام کے لوگوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہم اپنی عورتوں کے قریب پھٹکیں گے، نہ ہی بستروں پر سوئیں گے، جب تک کہ ہم قاتلین عثمان کا خاتمہ نہ کر دیں یا ہم خود ختم نہ ہو جائیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی چاہتے تھے۔ نعمان بن بشیر نے اہل شام کے سامنے بہت برا منظر پیش کیا۔ خلیفہ کی شہادت، بلوائیوں کی طرف سے لوگوں کی گردنوں پر لہراتی ہوئی مسلط تلواروں کا منظر، بیت المال کی لوٹ کھسوٹ اور نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں، ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ ان کے دل شدید مخموم اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس کے بعد کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے پہلے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہ تھی۔ کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سید المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کینہ پرور سازشیوں نے شہید کیا ہو اور اس بدترین جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف عالم اسلام میں قصاص لینے کی آواز نہ اٹھے؟ ناظرین اکرام، آئیے اب یہاں ذکر کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت نہ کرنے کے حوالے سے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں
شام کے والی رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کرنے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں والی بنانے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بننے سے معذرت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ وہ شام کے قریب ہی پہنچے تھے کہ واپس آ گئے۔ انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی گھوڑوں پر سوار ملے۔ ان کی قیادت حبیب بن مسلمہ الفہری کر رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا، اگر تمہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے تو خوش آمدید، اور اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو واپس چلے جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ ان کی رائے تھی کہ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیں، پھر ہم بیعت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو قاتلوں کو پناہ دے ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت واجب نہیں، اگر اس بات پر ہم سے لڑائی کی گئی تو ہم مظلوم ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، اور ان کے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود ہیں اور غالب پوزیشن میں موجود ہیں۔ اگر ہم نے بیعت کر لی تو یہ لوگ ہم پر ظلم کریں گے اور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائیگاں چلا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ان پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے اور ان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا مطالبہ کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چند گمراہ منافقین کے ہاتھوں شہید ہوئے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ خون بہانا حرام ہے۔ انہوں نے حرمت والے مہینے اور حرمت والے شہر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر لوگ بھڑک اٹھے، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ان میں کئی صحابہ کرام بھی تھے۔ ان میں سے ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، آگے بڑھے۔ ان کا نام مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر فرمایا جو ان قریب ظاہر ہوں گے۔ اسی لمحے ایک آدمی وہاں سے گزرا جو اپنا سر چھپائے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اس روز ہدایت پر ہوگا۔ میں نے اٹھ کر انہیں دیکھا تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کی طرف چہرہ کیا اور پوچھا، یہ شخصیت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ دوستو، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خطوط لکھے، لیکن انہوں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تیسرے مہینے ماہ صفر تک کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں پہنچتے رہے۔ آخر کار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے ہاتھ ایک صحیفہ ارسال کیا۔ وہ صحیفہ لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شام کی صورتحال کیا ہے؟ اس نے کہا، میں ان لوگوں کے ہاں سے آیا ہوں جو قصاص کے سوا کچھ نہیں چاہتے، وہ سب بدلہ لینے کے خواہش مند ہیں۔ میں ایسے 60,000 بوڑھوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلود قمیض دیکھ کر رو رہے ہیں، اور وہ قمیض جامع مسجد دمشق کے ممبر پر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے واپس چلا گیا۔ اب وہ ان خارج کے پاس پہنچا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ لوگ اس کے درپے ہو گئے، وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔
اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے جان چھڑوائی۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب موصول ہوا تو آپ نے اہل شام کے خلاف لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے مصر میں قیس بن سعد کو لکھا کہ اس لڑائی کے لیے لوگوں کو نکلنے کی تاکید کریں۔ کوفہ میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حکم لکھ بھیجا۔ ان حضرات نے لوگوں کو خطاب کیا، نکل کھڑے ہونے کی ترغیب دی اور تیار ہونے کے عزم کا اظہار کیا۔ امیر المومنین مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے، وہاں قاسم بن عباس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ان کا عزم یہ تھا کہ جو لوگ ہم سے متفق ہیں وہ ان مخالفین کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، جو ان کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں آئے اور کہا، ابا جان، یہ خیال چھوڑ دیجئے، اس میں مسلمانوں کا خون بہنے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح اختلاف کی خلیج مزید گہری ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن امیر المومنین نے یہ بات نہیں مانی۔ لشکر کو منظم کیا، جھنڈا محمد بن الحنیفہ کے ہاتھ میں دیا، ابن عباس کو میمنہ اور عمر بن ابی سلمہ کو میسرہ پر مقرر کیا اور مدینہ میں قاسم بن العباس کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اب مدینہ سے روانگی اور شام کا رخ اختیار کرنے کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ اچانک ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر دوسرے صبائی فتنے تک، جس کا نام بصرہ یا جنگ جمل ہے، اس کا دورانیہ 5 ماہ 21 دن ہے، اور کوفہ میں داخل ہونے تک کا دورانیہ 1 ماہ، اور خلافت سے لے کر صفین کے لیے خروج تک کا دورانیہ 6 ماہ ہے۔ یہ دورانیہ 2 ماہ یا 3 ماہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ امیر المومنین کوفہ میں بروز سوموار 12 رجب سن 36 ہجری کو داخل ہوئے۔ ان سے عرض کیا گیا، قصر ابیض میں قیام کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قیام کو ناپسند فرماتے تھے، لہٰذا مجھے بھی وہاں قیام کرنا ناپسند ہے۔ انہوں نے کشادہ زمین پر پڑاؤ ڈالا، پھر جامع مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ بعد ازاں لوگوں سے خطاب فرمایا، انہیں خیر و بھلائی کی ترغیب دی، شر اور برائی سے منع کیا، اہل کوفہ کی تعریف کی۔ پھر جریر بن عبداللہ کو بلا بھیجا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے حمزان کے والی تھے۔ اسی طرح اشعث بن قیس کو بھی، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے زمانے سے آذربائیجان میں نائب تھے، بلایا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر خلیفہ کے لیے بیعت لیں، پھر میرے پاس آ جائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کی دعوت دینے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ البجلی نے کہا، امیر المومنین، میں ان کی طرف جاؤں گا، میرا ان سے تعلق کے خاطر ہے، میں ان سے آپ کے حق میں بیعت لوں گا۔ اشتر نے کہا، امیر المومنین، انہیں نہ بھیجیے، مجھے خطرہ ہے کہ ان کی خواہش آڑے نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں جانے دو، لہٰذا انہیں بھیج دیا اور ایک خط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھ کر انہیں مرحمت فرمایا۔ اس میں تحریر کیا کہ مہاجرین و انصار سب ان کی بیعت پر جمع ہیں۔ جمل کے واقعات سے بھی مطلع کیا اور انہیں بیعت میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ جب جریر بن عبداللہ جبلی ان کے پاس پہنچے اور انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کی بڑی شخصیتوں کو طلب کر لیا، ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے تک بیعت سے انکار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم بیعت کر لیں گے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم بیعت نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارا آخری آدمی بھی قتل نہ ہو جائے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور انہیں اپنے دورہ شام کی سب باتوں سے باخبر کیا۔ اشتر نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھیجیے؟ اگر آپ مجھے بھیجتے تو دیکھتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازہ بھی کھولتے میں اسے بند کر دیتا۔ جریر نے اشتر سے کہا، اگر تم وہاں ہوتے تو خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وہ تمہیں قتل کر دیتے۔ اشتر نے کہا، امیر المومنین،
اگر آپ مجھے بھیجتے تو میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے زج نہ ہوتا، فوراً ان کی سوچ کا رخ بدل دیتا اور انہیں لاجواب کر دیتا۔ یہ بات سن کر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا طیش آیا، وہ غصے کی حالت میں اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ قرقیسیہ میں جا کر قیام کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سب کچھ لکھ بھیجا جو یہاں پیش آیا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھ کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح اشتر نے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو قرقیسیہ کے والی اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، کو مجبور کر دیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدائی اختیار کریں، اور جریر بن عبداللہ الجبلی ایسی شان کے صحابی ہیں جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا ہمیشہ تبسم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، تم پر اس دروازے سے وہ آدمی داخل ہوگا جو اہل یمن کا اچھا آدمی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے جیسے اسے فرشتوں نے چھوا ہو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے خلاف جنگ کے لیے تیاری شروع کی، لوگوں کو نکل کھڑے ہونے کے لیے پیغام بھیجے، بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کا اندازہ مختلف روایات میں مختلف ملتا ہے، مگر یہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ صرف ایک روایت جس کی سند حسن ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ 50,000 افراد کا لشکر لے کر نکلے۔ امیر المومنین کے لشکر کے جمع ہونے کی جگہ مقام نخلیہ تھا۔ یہ جگہ کوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ عراق کے مختلف صوبوں سے وہاں قبائل جمع ہوئے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا۔ نخلیہ سے زیاد بن نصر الحارثی کو 8,000 جنگجوؤں کے ساتھ روانہ کیا، شریح بن ہانی کو 4,000 کے ساتھ روانہ کیا۔ بعد ازاں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدائن یعنی بغداد کی طرف نکلے۔ وہاں مزید جنگجو ان کے ساتھ آ ملے۔ وہاں سعد بن مسعود الثقفی کو والی بنایا اور ایک ہر اول دستہ 3,000 کی تعداد میں موصل کی طرف روانہ کیا۔ پھر مشرقی فرات کے کنارے پر جزیرے کے مشہور اور اہم راستے پر چلے اور قرقیسیہ کے قریب پہنچ گئے۔ انہیں خبر ملی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے آئے ہیں اور صفین کے مقام پر ان کی فوج جمع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الرقہ کی طرف آگے بڑھے، مغربی جانب سے فرات عبور کیا اور صفین پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خروج کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان پر حملہ کرنے کے لیے بہت سنجیدہ تھے۔ وہ مصریوں کے ایک گروہ جس میں ابو عمر بن بدیل الخزائی بھی شامل تھے کے ذریعے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان کے مصریوں پر احسانات تھے۔ اہل خربتہ میں بھی ان کے ہم نوا موجود تھے جو خون عثمان کے بدلے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سن 36 ہجری میں یہ گروہ محمد بن ابی حذیفہ کے ذریعے دشمنوں کو شکست سے دوچار کر چکا تھا۔ مصریوں میں منصوبہ بندی کرنے والے مدبرین عبد الرحمن بن ادیسی، کنانہ بن بشیر اور محمد بن حذیفہ جیسی شخصیتیں بھی موجود تھیں۔ انہیں فلسطین میں پابند رکھا گیا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے لشکر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے تو انہوں نے اہل شام میں سے بڑے بڑے مشیروں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق کو ساتھ لے کر تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ ذوالقرا الحمیری نے کہا، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پر حملہ کریں گے۔ اہل شام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خون عثمان کے مطالبے اور قتال پر بیعت کی تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا اور جھنڈے گاڑنے کا حکم دیا۔ پھر اور لشکر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بے شک اہل عراق کی اجتماعیت منتشر ہو چکی ہے، ان کی قوت کمزور ہے، ان کی تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے۔ مزید یہ کہ اہل بصرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہو چکے ہیں۔ ان کے اور اہل کوفہ کے بڑے بڑے سردار جنگ جمل میں فنا ہو گئے ہیں۔ اب وہ محض ایک چھوٹا سا گروہ ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا لشکر لے کر نکلے
اس کا صحیح اندازہ کرنے کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں اور ان ساری روایات کی سندیں منقطع ہیں۔ بینہ یہ بھی اس قسم کی روایات ہیں جن میں لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کا اندازہ کیا گیا ہے۔ ان کا اندازہ 1,20,000 اور 70,000 جنگجوؤں کا ہے، اور بعض روایات میں تو اس تعداد سے بہت زیادہ درج ہے۔ صحیح تعداد 60,000 جنگجوؤں کی بتائی گئی ہے۔ ہر چند اس آخری روایت کی سند منقطع ہے۔ اس کا راوی صفوان بن عمر السکسکی ہے۔ وہ حمصی اور اہل شام میں سے ہے۔ اس کی ولادت سن 72 ہجری کی ہے۔ وہ ثابت اور سکا راوی ہے۔ اس کی سوانے سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس کی طرف سند کی نسبت بھی صحیح ہے۔ لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کرنے والوں کی تربیت یہ تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام کے تمام گھڑ سواروں کے کمانڈر تھے۔ ضحاک بن قیس تمام پیدل دستوں کے سالار تھے۔ ذوالکلاء الحمیری لشکر کے میمنہ اور حبیب بن مسلمہ میسرہ پر مامور تھے۔ ابو العور سلمی مقدمۃ الجیش کے سالار تھے۔ یہ سب افراد بڑی قیادت میں شامل ہیں۔ ان قائدین میں سے ہر قائد کے ماتحت ذیلی قائدین مقرر کیے گئے، جن کی تقسیم قبائل کے حساب سے کی گئی تھی۔ ساری ترتیب کا تعلق صفین کی طرف روانگی کے وقت سے ہے، لیکن جنگ کے دوران بعض قائدین کو تبدیل بھی کیا گیا، اور درپیش حالات کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر قائدین کو بھی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ بعض پرانی کتابوں میں قائدین کے ناموں میں فرق کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو العور اسلمی کو مقدمۃ الجیش میں روانہ کیا۔ ان کے جانے کا راستہ دمشق کے شمال مشرق کی طرف تھا۔ جب وہ فرات کی نچلی جانب صفین پہنچے تو فرات کے ایک گھاٹ پر ایک وسیع میدان میں فوج جمع کی۔ اس جگہ اس کے علاوہ اور کوئی گھاٹ نہیں تھا۔ ابو العور نے اس پر اپنا قبضہ مضبوط رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی وہیں پہنچا جہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج جمع کر رکھی تھی، لہٰذا انہیں اس قدر وسیع جگہ نہ مل سکی جو پورے لشکر کے لیے کافی ہو جاتی۔ انہوں نے کسی قدر سخت اور دشوار جگہ پر لشکر جمع کیا تھا۔ وہاں زیادہ تر چٹانیں اور ٹیلے تھے۔ اچانک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا پانی بھی روک لیا۔ بعض لوگ تیزی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے اور اس صورتحال کی شکایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث بن قیس کو بلا بھیجا۔ وہ 2000 جنگجوؤں کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور فریقین کے درمیان پہلا معرکہ شروع ہوا، جس میں اشعث کو کامیابی حاصل ہوئی اور انہوں نے دریا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو آگے تھے ان کے نام یہ ہیں: حبیب بن مسلمہ، عبد الرحمن بن خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العور اسلمی اور شجیل بن الصمت۔ فریقین نے پورے لشکر کو لڑائی میں جھونکنے سے اجتناب کیا۔ اس کا ایک مقصد تو لشکر کو خاتمے سے بچانا اور دوسرا جانبین میں صلح کے امکانات برقرار رکھنا تھا، تاکہ اس کے ذریعے معصوم جانوں کا خون نہ ہونے پائے۔ دوستو، ابھی محرم الحرام کا مہینہ نہیں آیا تھا کہ دونوں فریقوں نے مسلمانوں کا خون بہنے سے بچانے کے لیے صلح کی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے اس مہینے کے لیے لیل و نہار باہمی خط و کتابت کے لیے استعمال کیے، لیکن اس دوران ماہ محرم کے خط و کتابت کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں وہ ضعیف سندوں سے بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ مشہور بھی ہیں کہ ان کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس مراسلت کی ابتدا کرنے والے خود امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے بشیر بن عمرو الانصاری، سعید بن قیس الحمدانی اور ثبت بن ربیع التمیمی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور ان کو وہی دعوت الخیر پیش کی جو پہلے پیش کی تھی، یعنی اجتماعیت اور بیت میں داخل ہونے کی دعوت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حسب سابق وہی جواب دیا جو معروف ہے، یعنی قاتلین عثمان کی سپردگی یا ان سے قصاص لینے کا مطالبہ۔ وہ فرماتے تھے کہ پہلے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل قتل کیے جائیں، پھر وہ بیت میں داخل ہوں گے۔ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف پہلے ہی واضح طور پر سامنے آ چکا ہے۔
دونوں فریقوں کے معزز صفین کے ایک جانب اپنی فوجیں کھڑی کر چکے تھے، وہ بڑی تعداد میں تھے۔ انہوں نے باہمی صلح کی بہت کوششیں کیں، لیکن یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ہر فریق اپنی رائے پر ڈٹا رہا۔ صحابہ کرام میں سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دونوں فریقوں کے مابین صلح کی کوششیں کیں۔ سابقہ متذکرہ اسباب کے باعث وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ ان دونوں شخصیات نے دونوں فریقوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ کبار تابعین میں سے مسروق بن الاجدع آئے، انہوں نے بھی واضح و نصیحت کی، انہیں اللہ کا خوف دلایا اور وہ بھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور دوستو پھر ہوتی ہے گھمسان کی جنگ پھر اسی حالت پر لوٹ آئی جو ماہ ذی الحجہ میں مختلف دستوں اور انفرادی مقابلوں کی شکل میں تھی۔ اس ماہ کا پہلا ہفتہ گزر گیا اور دونوں فریقوں کے مابین جنگی جھڑپیں 70 سے زیادہ ہوئیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 90 سے زیادہ ہوئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ کل بروز بدھ دونوں لشکروں کی باہم عام لڑائی ہوگی۔ یہ اطلاع معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مل گئی۔ اس رات فریقین کے سپاہیوں نے اپنے اپنے ہتھیار ٹھیک ٹھاک اور تیز کیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تیزی دکھائی۔ انہوں نے ان سپاہیوں کو جن کے ہتھیار خراب یا کند ہو چکے تھے جدید ہتھیار فراہم کیے اور لوگوں کو ترغیب دی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے خلاف جنگ میں پوری بہادری کا مظاہرہ کریں۔ دونوں لشکروں نے مشاورت بھی کی اور اپنی اپنی قیادتوں کو منظم بھی کیا۔ دوستو اگر بات کی جائے لڑائی کے پہلے دن کی تو بدھ کے روز دونوں لشکروں نے اپنی اپنی صفیں تیار کر لیں اور لشکروں کی اس طرح تقسیم کی جیسے بڑے بڑے مارکوں میں کلب، میمنہ اور میسرہ کی شکل میں کی جاتی ہے۔ لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب یہ تھی: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کلب پر، عبداللہ بن عباس میسرہ پر، عمار بن یاسر پیادوں پر متعین تھے، محمد بن حنفیہ جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، حشام بن عتبہ چھوٹا جھنڈا لیے ہوئے تھے اور اشس بن قیس میمنہ پر مامور تھے۔ دوسری طرف کے لشکر میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سپاہ سالار اعظم تھے۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر مضبوط لشکر لے کر خود اور زرہیں پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ شامی فوجیوں کی قیادت کر رہے تھے۔ ذوالکلاء حمیری میمنہ پر مامور تھے اور مخارق بن الصبا الکلائی جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ دونوں طرف کے لشکر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ کثرت تعداد کی وجہ سے حد نگاہ تک اتنے لوگ تھے کہ افق نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آخر کار جنگ چھڑ گئی، دونوں لشکر بھیڑ گئے۔ شام تک لڑائی جاری رہی۔ اس میں صرف ادائے نماز کے لیے وقفہ کیا جاتا تھا۔ ہر فریق اپنے خیموں کی طرف جاتا تھا۔ مقتولین کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی تھیں۔ نماز سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے بعض افراد نے ان سے پوچھا، اے امیر المومنین، ہمارے اور دوسرے دونوں کے مقتولین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہم میں سے ہو یا ان میں سے جسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دار آخرت کی کامیابی مطلوب ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر فریق نے اپنی پوری توانائی صرف کی، لیکن کوئی ایک دوسرے پر غالب نہ آ سکا، نہ کوئی پیٹ پھیر کر بھاگا، تاں کہ وہ دن ختم ہو گیا۔ شام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کا چکر لگایا اور اہل شام کو دیکھتے ہوئے یہ دعا کی، اے اللہ میری اور ان کی بخشش فرما۔ بات کی جائے اگر دوسرے دن کی تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ اندھیرے فجر کی نماز پڑھائی اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے لشکر کے کمانڈروں میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں۔ عبداللہ بن بدیل الخزائی کو میمنہ پر اور ان کی جگہ میسرہ پر اشس بن قیس الکندی کو مقرر فرمایا۔ فریقین کے بیچ گھمسان کا رن پڑا۔ یہ گزشتہ روز سے زیادہ شدید تھا۔ اہل عراق آگے بڑھتے چلے گئے اور انہوں نے اہل شام پر اپنی فوقیت قائم کر دی۔ عبداللہ بن بدیل کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے میسرہ کو توڑنا ناممکن ہو گیا۔ اس پر حبیب بن مسلمہ مقرر تھے۔ پھر عبداللہ بن بدیل نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستہ الشہبہ کا رخ کیا۔ وہ بے نظیر بہادری سے لڑے اور آگے ہی بڑھتے چلے گئے، تاں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن بقول شاعر انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شہبہ دستے کو جوش دلایا تو اس نے عبداللہ بن بدیل کو شہید کر دیا
ان کی جگہ میمنہ کی قیادت اشتر نے سنبھال لی۔ اہل شام آپس میں خوب جڑ کر مقابلہ کرنے لگے۔ ان میں سے بعض نے موت پر بیعت کی اور ایک بار پھر شدت کے ساتھ حملہ آور ہو گئے، اور ان کے بڑوں میں متعدد شہید ہو گئے۔ ان میں نمایاں ذوالکلاء، خوشب اور عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ شام کے لشکر کا پانسا پلٹ گیا، وہ آگے بڑھتا چلا گیا، عراقی لشکر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اہل عراق میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹتا دیکھا تو انہوں نے بلند آہنگی سے پکار لگائی۔ وہ اپنے لشکر کو جوش اور غیرت دلانے لگے۔ انہوں نے خوب لڑائی کی، ان کی غیرت و حمیت جوش میں آ گئی۔ انہوں نے اپنے امیر خالد بن المعتمر کی موت پر بیعت کی، حالانکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 94 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے تھے، پھر بھی وہ پوری مستعدی اور جوش و جذبے سے لڑائی میں شریک رہے، لوگوں کو جوش دلاتے تھے اور ہمتوں کو برانگیختہ کر رہے تھے، لیکن وہ غلو کے مزاج سے کوسوں دور تھے۔ انہوں نے اپنے قریب ایک آدمی کی صدا سنی، وہ کہہ رہا تھا اہل شام کافر ہو گئے ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منع کیا اور فرمایا انہوں نے بغاوت کی ہے، ہم ان کے باغیانہ اقدام کی وجہ سے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا قبلہ سب ایک ہیں۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہوتے ہوئے اور مد مقابل کو آگے بڑھتے دیکھا تو انہیں جوش دلانے لگے۔ فرمایا کہ تم حق پر ہو، شامیوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ پھر فرمایا جو چاہتا ہے کہ جنت کی حوریں اسے اپنے دامن میں سمیٹ لیں، وہ اجر و ثواب کے جذبے سے آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ لوگ ہمیں مارتے مارتے دور تک بھی دھکیل دیں تب بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ ہمارے مصلحین برحق ہیں اور ان کے مصلحین گمراہ ہیں۔ پھر آگے بڑھتے رہے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، ان کے بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ ہاشم کے ساتھ آگے بڑھنے کی تاکید کر رہے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شوق دلا رہے تھے۔ دیگر ساتھیوں سے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جنت قریب آ رہی ہے، حوریں زیب و زینت اختیار کر رہی ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ حوروں کے دامن میں جا پہنچے وہ آگے بڑھے اور حریف پر ٹوٹ پڑے۔ یہ منظر بڑا ہی پرتاثیر تھا۔ وہ جلیل القدر صحابی تھے، مہاجر تھے، بدری تھے، 94 سال سے متجاوز تھے۔ ان کے اندر بڑی غیرت اور عزم تھا، ان کا یقین کامل تھا اور وہ روحانیت کی بہت اونچی مسند پر فائز تھے۔ یہ سب عوامل عراقی لشکر کو آگے بڑھنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ جمعرات کے روز سورج غروب ہوتے وقت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ کا ایک گھونٹ طلب کیا، پھر فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہارا آخری گھونٹ دودھ کا گھونٹ ہوگا۔ پھر وہ آگے بڑھے، ان کے ساتھ علمبردار ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے، دونوں شہید ہو گئے۔ دوستو، اسی رات جنگ میں پھر شدت اور ایسی تیزی آ گئی جو سابقہ دنوں میں نہیں آئی تھی۔ اہل عراق پورے جوش، حوصلے اور ولولے سے لڑے اور اہل شام کو پیچھے ہٹا دیا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنفس نفیس شدید لڑائی میں حصہ لیا اور موت پر بیعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی نماز خوف کی شکل میں ادا کی۔ امام شافعی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے حریر کی رات نماز خوف ادا کی۔ عینی شاہد کہتا ہے کہ ہم حریف سے 3 دن اور 3 راتیں لڑتے رہے، نیزے ٹوٹ گئے، تیر کمان ختم ہو گئے، پھر ہم نے ایک دوسرے پر تلواریں چلائیں۔ یہ سلسلہ آدھی رات تک جاری رہا، یہاں تک کہ تلواریں درانتیوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو الٹی طرف سے تلواریں مارنی شروع کیں تو لڑائی کے شور کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر ہم ایک دوسرے پر پتھر برسانے لگے، پھر مٹی پھینکنے لگے، پھر ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹنے لگے، یہاں تک کہ جمعے کے دن کی صبح ہو گئی، سورج بلند ہو گیا، دھوپ پھیل گئی، لیکن جنگ کے غبار کے باعث کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا بڑے اور کیا چھوٹے سب جھنڈے سرنگوں ہو گئے۔ دونوں طرف کے لشکر والے انتہائی حد تک تھک گئے، ہاتھوں میں جان نہ رہی، حلق بھی خشک ہو گئے۔ شب حریر اور جمعے کے روز کی جنگ کے بارے میں ابن کثیر کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹنے لگے، 2 آدمی باہم لڑ رہے تھے، خون ریزی جاری تھی، پھر وہ دونوں تھک جاتے تھے
آرام کرنے لگتے تھے، پھر باتوں ہی باتوں میں ایک دوسرے پر برسنے لگتے تھے، پھر کھڑے ہو کر جاتے تھے، دوبارہ حسب سابق لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح جمعے کے روز کی صبح ہو گئی، وہ بدستور حالت جنگ میں تھے، اشاروں سے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، دن نکل آیا اور اہل عراق نے اہل شام پر غلبہ پا لیا۔ دوستو، شب حریر کے بعد دونوں لشکروں کی یہ حالت زار ہو گئی کہ وہ مزید لڑائی کے متحمل نہ رہے۔ شب حریر اشعث بن قیس الکندی نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہارا گزارا ہوا یہ دن خوفناک تھا، اس میں عرب فنا ہو گئے، میں نے اپنی زندگی بھر یہ سب کچھ نہیں دیکھا۔ حاضر و موجود لوگ غیر حاضر لوگوں کو بتا دیں کہ اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو عرب فنا ہو جائیں گے، حرمتیں غارت ہوں گی۔ اللہ کی قسم میں یہ بات جنگ کے ڈر سے نہیں کہہ رہا، میں عمر رسیدہ آدمی ہوں، آئندہ کل کے لیے مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر ہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی قوم اور اہل دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے، میں نے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ اس بات کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے، اگر ہم کل پھر جنگ شروع کرتے تو رومی ہماری عورتوں اور بچوں کا رخ کریں گے اور اہل فارس کا رخ اہل عراق کی عورتوں اور بچوں کی طرف ہوگا۔ عقل مند آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قرآن کریم کے نسخے نیزوں کے ساتھ باندھ دو۔ قاتلین عثمان کی سپردگی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت میں داخل ہونے سے انکار کو ترک کر کے اللہ کی کتاب کو حکم بنانے کی دعوت ایک ایسی بہتر صورتحال تھی جو جنگ صفین کے واقعات کا نتیجہ تھی۔ اس میں بہت سے مسلمانوں کو اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑی اور اس سے یہ اجتماعی رائے سامنے آئی کہ لڑائی کی بندش ایک ایسی ضرورت ہے جو امت کی قوت کو دشمن کے بالمقابل محفوظ رکھنے والی اور امت کا سر اونچا کرنے کا سبب ہے، اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ امت ابھی زندہ ہے اور اس میں اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صفین میں لڑائی کو روکنے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے تحکیم کو قبول کر لیا، اسے فتح سے تعبیر کیا اور واپس کوفہ چلے گئے اور تحکیم سے بہت سی امیدیں وابستہ کیں کہ یہ اختلاف کے ازالے، اتحاد امت اور ریاست کو تقویت دینے کا باعث ہوگی اور فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ کتاب الہی کو حکم ماننے کے لیے دونوں فریقوں کی سوچ میں بہت سے عوامل نے کردار ادا کیا۔ مثلا مسلمانوں کا خون بہانے سے روکنے اور مزاحمت کو ختم کرنے کی کوششوں میں سے یہ آخری کوشش تھی۔ یہ کوششیں اجتماعی اور انفرادی دونوں قسم کی تھیں جو جمل کے واقعے کے بعد شروع ہوئیں مگر کامیاب نہ ہو سکیں۔ البتہ وہ مراسلت جس کا تبادلہ دونوں اطراف سے ہوتا رہا تاکہ دونوں میں سے ہر ایک کا نقطہ نظر معلوم ہو سکے، اس میں کارگر نہ ہو سکی۔ ان کوششوں میں سے آخری کوشش وہ تھی جو لڑائی کی شدت کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کی گئی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑائی بند کرنے کی خاطر خط لکھا اور اس میں کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا کہ لڑائی کے نتیجے میں معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو ہم اس کا ارتکاب نہ کرتے، اگرچہ اس وقت ہماری عقلیں مغلوب ہو گئی تھیں۔ اب ہمارے لیے اس اظہار ندامت کے بعد اصلاح اور صلح کرنے کا موقع موجود ہے۔ مقتولین کی لاشیں گرتی رہیں، بہت زیادہ خون بہہ گیا تاں کہ بالکل فنا اور معدومیت کا خدشہ محسوس ہونے لگا۔ اب جنگ کو روکنا ایک ایسا مقصد قرار پایا جو سب کو مطلوب تھا۔ لڑائی کی طوالت سے سبھی لوگ تنگ تھے، انہیں اس آواز کا انتظار تھا جو مصالحت کی طرف بلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ جنگ ہمیں کھا گئی ہے، اب ہماری بقا جنگ ترک کرنے میں ہے۔ یہ بات اس رائے کے سراسر خلاف ہے جس میں کہا گیا کہ قرآن کریم کے نسخے بلند کرنے کی سوچ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک دھوکہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کو نیزوں پر بلند کرنے کی سوچ نئی نہیں تھی، وہ اس کے موجد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ جمل کے موقع پر بھی قرآن پاک بلند کیا گیا اور اسے بلند کرنے والی شخصیت کعب بن سور
قاضی بصرہ کو تیر مارا گیا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ عمل وحی الہی کی اس آواز پر لبیک کہنے کے مترادف ہے جو اصلاح کی دعوت پیش کر رہی تھی، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اس بات کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے کتاب اللہ کو حکم بنانے کی بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس صحیح اور ثابت حدیث کے معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ ان کی شہادت کا صفین کے مارکے پر اثر ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے علم میں یہ حدیث تھی، لہٰذا جدھر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے وہ ان کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین میں موجود تھے، وہ پورے طور پر مسلح تھے۔ جب انہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو انہوں نے اپنی تلوار سونتی اور اہل شام پر پل پڑے اور ان کے خلاف خوب لڑائی کی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود یہ حدیث سنی تھی کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ انہوں نے لڑائی جاری رکھی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لشکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اثرات مرتب ہوئے۔ ابو عبد الرحمن اسلمی اہل شام کے لشکر میں داخل ہو گئے تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور ابو الاور اسلمی کو پانی کے گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک ہی گھاٹ تھا جہاں سے دونوں فریق پانی لے رہے تھے، اور وہاں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر گفتگو بھی کر رہے تھے، اور وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا، ہم نے اس آدمی کو قتل کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چپ رہو، تم خواہ مخواہ بے ڈھنگی بات کر رہے ہو، کیا ہم نے اسے قتل کیا ہے؟ اسے تو اس آدمی نے قتل کیا ہے جو اسے لے کر آیا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اہل شام کے درمیان جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دوستو، سابقہ ذکر کی گئی روایات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فقیہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خواہی اور حق بات کہنے پر کتنے جرئی تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر باغی فرقہ ہے، کیونکہ انہوں نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے۔ مختلف مواقع پر انہوں نے تکرار سے یہی بات کی۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کے باعث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اہل شام پر اس کا اثر ڈالا۔ البتہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی نامناسب تعویل کی، اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وہ ہیں جو انہیں میدان جنگ میں گھسیٹ لائے۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اثر ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے کوشش کی، اور پھر انہوں نے کہا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں آج سے 20 سال پہلے وفات پا جاتا۔ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے، پھر فرمایا، ہائے عمار، ان کو باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ عمار نے کہا، میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور آئیے دوستو، اب آخر میں تذکرہ کرتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبصرے کا۔ ابو الغادیہ جہنی عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بارے میں کہتا ہے، صفین والے روز میں شروع میں ایک آدمی کو تلاش کر رہا تھا، وہ 2 صفوں کے درمیان تھا۔ ایک شخص نے خالی جگہ دیکھی اور اس آدمی کے گھٹنے پر تیر مارا، وہ گر پڑا اور اس کا خود کھل گیا۔ میں اس کے سر پر زور سے ضرب لگائی تو دیکھا کہ وہ عمار کا سر تھا، پھر عمار شہید ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں ابو غادیہ نے پانی مانگا
اسے شیشے کے برتن میں پانی دیا گیا، اس نے پینے سے انکار کیا تو مٹی کے ایک پیالے میں پانی لایا گیا تو وہ پی گیا۔ ایک آدمی نے کہا، کیا خوب شیشے کے برتن میں پانی پینے سے پرہیز ہے اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے گریز نہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، عمار کا قاتل اور اس پر ننگی تلوار چلانے والا جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں، یہ بات معلوم ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے روز لشکر علی میں تھے۔ انہیں اہل شام میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے شہید کیا۔ اس کے قتل کا ذمہ دار ابو القادیہ ہے، وہ ضعیف العقل شخص تھا۔ امام ابن حجر کہتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں اس قسم کی جنگوں میں یہ گمان کرنا چاہیے کہ وہ اجتہاد کرنے والے تھے۔ غلطی کرنے والے مجتہد کے لیے بھی ایک اجر ہے۔ جب کسی ایک عام مجتہد کے لیے ثابت ہے کہ غلطی کرنے کی صورت میں اس کے لیے ایک اجر ہے، تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے لیے تو یہ بالاولیٰ ثابت ہوتا ہے۔ شیخ البانی نے امام ابن حجر کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے، یہ بات حق ہے، لیکن ہر فرد پر اس کا انطباق کرنے میں اشکال ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابو الغادیہ جو حضرت عمار کا قاتل ہے اس کے لیے اجر ہے، کیونکہ اس نے انہیں اجتہادی اعتبار سے قتل کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عمار کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ صحیح بات یوں ہے کہ یہ کہا جائے کہ قاعدہ صحیح ہے، مگر جب کوئی قطعی دلیل اس کے برعکس ہو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ معاملہ یہاں درپیش ہے، اسے اجتہاد والے قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ یہ بات اس امر سے بہتر ہے کہ صحیح حدیث کے ساتھ اس کا تعرض کیا جائے۔ ابن عبد البر نے ابو الغادیہ الجہنی کا تعارف کراتے ہوئے کہا ہے، اس کے نام میں اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یسار بن صبا ہے اور اسے یسار بن ازہر بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسلم تھا، شام کے علاقے واسط کا رہنے والا تھا۔ اس کا شمار شامیوں میں ہوتا ہے۔ وہ لڑکپن کی عمر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اسی سے مروی ہے، اس وقت چھوٹا سا لڑکا تھا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ ان دنوں میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سماع بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہی شخص عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے۔ جب اس سے اس قتل کے بارے میں پوچھا جاتا تو بڑی بے پرواہی سے اس کی تفصیل بیان کیا کرتا تھا۔ اہل علم اس کا قصہ پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دوستو، صفین کا واقعہ مسلمانوں کے عجیب و غریب واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ اس حد تک تعجب انگیز ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کا دل اسے تسلیم کرنے پر مائل نہیں ہوتا۔ وہ دونوں فریقوں کے نہایت مہذب اور شریفانہ طریقے دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ میدان صفین کا منظر یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جنگ کے دوران تلوار سونتے کھڑا ہے اور اسے اپنے موقف کی سچائی پر مکمل ایمان ہے۔ یہ مارکا اپنے اسباب، اپنے ظہور، اپنے طریق جنگ اور اپنے بعد چھوڑے آثار، غرضیے کے ہر لحاظ سے یکتائی روزگار تھا۔ اس جنگ کے شرکاء کے دلوں میں اس کے جو اسباب کام کر رہے تھے، ان کا اظہار ان کے بعض بیانات سے ہوتا ہے جو ہم تک تاریخی سرمائے کی صورت میں پہنچے ہیں۔ وہ سب مسلمان بھائی تھے، اکٹھے پانی کی جگہ پر جاتے تھے، وہاں باہم مل جل کر پانی پیتے تھے۔ سب کام ہجوم ہو جاتا تھا تو کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ جب لڑائی کچھ دیر کے لیے تھم جاتی تھی تو ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اس جنگ کے شرکاء میں سے ایک صاحب کا کہنا ہے، جب لڑائی رک جاتی تھی تو ہم میدان جنگ سے واپس آ جاتے تھے، پھر ہم ان کے خیمے میں اور وہ ہمارے خیمے میں آ بیٹھتے تھے۔ وہ ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم سب ایک ہی قبیلے کے چشم و چراغ ہیں۔ ہر شخص اپنا اجتہاد پیش کرتا تھا۔ پھر جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو پھر ہم ایک ہی قبیلے کے بیٹے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ بڑی سخت لڑائی ہوتی تھی۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا اور اس مقصد کی خاطر قتل ہو جانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ دو آدمی مد مقابل ہو جاتے تو آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، تھک جاتے تو دونوں بیٹھ جاتے تھے،
استراحت کرتے تھے، پھر آپس میں بہت سی باتیں ہوتی تھیں، پھر کھڑے ہو جاتے اور پہلے کی طرح لڑنا شروع کر دیتے۔ وہ دونوں ایک ہی دین کے بیٹے تھے۔ وہ دین دونوں فریقوں کے مابین قدر مشترک تھا۔ یہی دین ان سب کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ نماز کا وقت آتا تو وہ دونوں فریق ادائے نماز کے لیے وقف کر لیتے تھے، اور جس دن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، دونوں طرف کے لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک عینی شاہد جو صفین میں شریک ہوئے کہتے تھے، ہم نے صفین میں پڑاؤ ڈالا، کچھ دن لڑائی جاری رہی، دونوں طرف سے بہت سے افراد مارے گئے، گھوڑے بھی شدید زخمی ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ مقتولین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، رک جائیے تاکہ سب لوگ اپنے اپنے مقتولین کو دفن کر لیں۔ انہوں نے یہ بات مان لی، پھر سب لوگ آپس میں ایک مل جل گئے۔ وہ یکجان دو قالب نظر آ رہے تھے، جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سمو دی گئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے ایک مقتول کے ساتھ گزرے۔ انہوں نے دیکھا تو رو پڑے اور مقتول کے بارے میں فرمایا، یہ مجتہد تھے، اللہ کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اس قسم کے موقع پر بھی وہ آپس میں نہیں عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ وہاں ایک ٹولہ تھا، اس ٹولے کے لوگ قراء کہلاتے تھے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل شام میں سے ان کے شاگرد تھے۔ وہ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے، نہ ہی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن آپ کے خیموں میں نہیں ہوں گے، ہم علیحدہ قیام کریں گے، آپ کے اور اہل شام کے معاملات دیکھیں گے، ہم جسے بھی دیکھیں گے غلط کام کر رہا ہے یا زیارتی کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس پر نظر رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، یہی بات تو دین میں تفقہ اور سنت کے علم کا تقاضا ہے۔ جو اس پر راضی نہ ہو وہ ظالم اور خائن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا موقف قناعت اور اجتہاد سے پیدا ہوتا ہے۔ دل کو اسی سچائی پر جما کر لڑائی میں حصہ لینا چاہیے۔ دوستو، لڑائی کے دوران صفین میں فریقین نے نہایت شریفانہ اور کریمانہ رویہ اختیار کیا۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک اور اکرام کا معاملہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کا احترام ملحوظ رکھنے کی ترغیب دی اور تاکید فرمائی ہے کہ جو کھانا میسر ہو اس میں سے بہتر کھانا قیدیوں کو کھلایا جائے۔ غیر مسلموں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جاتا تھا تو مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہ کیا جاتا؟ تاہم قیدی کو اس جنگ میں اپنے گروہ کی طاقت سمجھا جاتا تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عریف کے قیدی کو حفاظت سے قید میں رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر وہ بیعت کر لیتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، انکار کرتا تھا تو اس کے ہتھیار اور سواری لے لیتے تھے، یا یہ چیز واپس کر کے اس سے لڑائی نہ کرنے کا حلف لیتے تھے۔ روایت کے مطابق اسے 4 درہم مرحمت فرماتے تھے۔ اس عمل کا مقصد باغیوں کو کمزور کرنا۔ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک قیدی لایا گیا۔ قیدی نے کہا، مجھے باندھ کر قتل نہ کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تمہیں باندھ کر قتل نہیں کروں گا۔ پھر اسے چھوڑ دیا اور فرمایا، کیا تم میں کوئی بھلائی موجود ہے؟ کیا تم بیعت کرو گے؟ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 15 قیدی لائے گئے۔ وہ زخمی تھے۔ ان میں سے جو زخموں کی وجہ سے فوت ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ دوستو، آج 21ویں صدی میں بھی دنیا کے بہت سے انسان دوست غیر مسلم بھی آرزو مند ہیں کہ جنگوں میں انسانی حقوق ملحوظ رکھے جائیں اور اسلامی اخلاق کا اطلاق کیا جائے۔ اگر جمل و صفین جیسی جنگیں نہ ہوتیں تو دنیا کو اسلام کے جنگی قوانین کا علم ہی نہ ہو پاتا۔ یقیناً ہر معاملے میں اللہ کی بے پایاں حکمتیں کار فرما ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگی دورے ختم کرنے کے بعد مقتولین کو تلاش کرتے اور ان کے حالات معلوم کرتے تھے۔ ایک عینی شاہد کا بیان ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہباء نامی خچر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مقتولین کا جائزہ لے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتولین کے قریب کھڑے ہو کر
दोनों अतराफ़ के मक्तूलैन के लिए ये दुआ करते रहे, अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमाए। यजीद बिन असम कहते हैं, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के माबैन सुलह हो गई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बाहर निकले। वो अपने मक्तूलैन के दरमियान चल रहे थे और कह रहे थे कि ये जन्नत में हैं। फिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मक्तूलैन की तरफ गए और फरमाया, ये भी जन्नत में हैं। मामला मेरे और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़िम्मे है। फिर आपने मुआविया और उनके मक्तूलैन के बारे में फ़रमाया, वो मोमिन हैं। फिल जुमला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सफ़ीन के मौके पर भी वही बातें कहीं जो जमल के मौके पर इरशाद फरमाई थीं। जब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सफ़ीन से वापस रवाना हुए तो एक कब्रिस्तान से गुजरे। वहाँ उन्होंने दुआ करते हुए कहा, ए वीरान घरों में रहने वालों, तुम्हें सलाम हो। ए बेआबाद सनाटे के मकीनों, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों, तुम हमसे पहले यहाँ आ गए, हम भी तुम्हारे पीछे आना ही चाहते हैं। हम अनकरीब तुमसे आन मिलेंगे। ऐ अल्लाह, हमें और इन्हें बख्श दे, हमसे और इनसे दरगुजर फरमा। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने ज़मीन को ज़िंदा और मुर्दा लोगों को जमा करने वाला बनाया। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने तुम्हें पैदा किया। वो इसी ज़मीन से तुम्हें दोबारा उठाएगा और इसी ज़मीन पर तुम्हें मैदान हशर में जमा कर देगा। उसे मुबारक हो जिसे आखरत याद है, जो हिसाब किताब के लिए तैयारी करता है और ज़रूरत के मुताबिक अताशुदा रिज़्क़ पर कनात करता है। दोस्तों, कातिलीन उस्मान इस बात पर तुले बैठे थे कि दोनों फरीकों के माबैन जंग जारी रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान फना हो जाएं, दोनों फरीकों की कुव्वत कमज़ोर पड़ जाए और वो कैफरे किरदार तक पहुँचने से बचे रहें। जब उन्होंने अहले शाम को देखा कि वो कुरान पाक के नुस्खे बुलंद कर रहे हैं तो वो घबरा गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मद्दे मुकाबिल की बात तस्लीम कर रहे थे और लड़ाई रोकने का हुक्म दे रहे थे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को उनके अज़म से हटाने की कोशिश की, लेकिन लड़ाई रुक गई। अब उनके लिए इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करें। इसलिए उन्होंने एक जुमला घड़ लिया, अल हुक्म अल्लाह, यानी हुक्म अल्लाह का। वो यही नारा लगाते हुए मैदान से निकल गए और दोनों फरीकों से दूर महफूज जगह पर चले गए। अजीब व गरीब बात यह है कि इस मरहले पर उन लोगों ने जो कुछ किया, मर्रखीन ने इस बात पर तवज्जो मरकूज़ नहीं की। कातिलीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमल के मार्के में जो फसाद बर्पा किया था, वैसा ही फसाद उन्होंने लश्कर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मौजूद होने के बावजूद सफ़ीन के मौके पर भी बर्पा किया। फ़रीक़ैन के माबैन सुलह की हर तदबीर नाकाम करने की कोशिश की, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सुलह का मतलब ये था कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का मामला भी तय किया जाए। जमल के मौके पर भी उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की थी, कैसे मुमकिन था कि वो सफ़ीन में ये कोशिश तरक कर देते। तो दोस्तों, ये बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान फ़साद बर्पा करने वाले कौन लोग थे। वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलीन थे। हकीकत में ये लोग थे जो अपना शैतानीपन दिखा रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।